ایک ایسا موضوع ہے کہ جس کے اوپر آپ کے سب والدین ہیں جو وہ سارے پریشان ہیں، اور وہ مسئلہ کیا ہے؟ اتنے دنوں سے آپ کے بچے گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں کہ جب یہ اسکول نہیں جاتے تھے، نہیں جا رہے اتنے عرصے سے، اب جب وہ اسکول میں جائیں گے تو آپ کو پھر اتنی آپ کی فیسیں بھی بڑھ چکی ہیں، وہ بھی ایک دم آپ کو ادا کرنی پڑیں گی۔ کئی لوگ تو پہلے سے بھی ان کو فیسوں کو ادا کرتے آ رہے ہیں، حالانکہ ان کے بچے اسکول نہیں جا رہے تھے۔ تو یہ اسکول مافیا جو ہے یہ کرتی کیا ہے؟ میں ایک اسٹڈی جو ہے نا اس کو دیکھ رہا تھا کہ ہمارے اسکولوں کے اندر جو پڑھایا جا رہا ہے اس کا میچ ہی نہیں ہے کہ جو دنیا کے اندر جو ہو رہا ہے۔ بڑے اسکولوں کی تو بات ہی چھوڑ دیجیے، بڑے اسکولوں میں تو آپ کے بچے جو ایک متوسط کلاس کے لوگ ہیں وہ تو جا ہی نہیں سکتے۔ ہم خوش ہو رہے ہوتے ہیں کہ اپنے بچوں کو اسکول بھیج رہے ہیں، صبح سے جاتے ہیں 2 بجے آتے ہیں، ان کی فیس الگ دی جاتی ہے، وینس کی فیس الگ دی جاتی ہے، یا پھر اس کی جو خود اٹھا رہے ہیں وہ الگ بات ہے۔ لیکن یہ اسکول مافیا آپ کے بچوں کو تعلیم کیا دے رہے ہیں؟ آپ ذرا جا کر ان ٹیچرز کی ڈگریاں تو چیک کریں۔ آپ آج کل ڈگریوں کی بڑی بات چل رہی ہے نا کہ جس طرح سے پائلٹس کی بات کر رہی ہے، لیکن یہ جو پائلٹس آپ کی جو نسل کو جنہوں نے کہیں سے کہیں لے کے جانا، ذرا ان کی ڈگریاں تو جا کے چیک کریں، ان کو دیکھیں تو صحیح وہ کون ہیں جو آپ کے بچوں کو پڑھا رہے ہیں، اور وہ جو اسکول مالکان ہیں ان کے مقاصد کیا ہیں سوائے پیسہ کمانے کے۔ ایک بچے کو آپ اسکول میں اس لیے داخل کراتے ہیں کہ یہ پڑھ لکھ کر کوئی اچھا انسان بن جائے، لیکن وہ سارے کا سارا برڈن صرف اور ماں باپ کے اوپر ہوتا ہے، ذمہ داری ان کے اوپر، ان کو تھوڑا بہت پڑھا کے گھر بھیج دیا جاتا ہے، جاؤ جی اسکول میں جا کے کام کرو۔ لیکن انفارچونیٹلی وہ بچے پڑھ لکھ کے پھر وہی پاگلوں کی طرح نوکریوں کی تلاش میں پھر رہے ہوتے ہیں۔ ان کے اندر اتنا کانفیڈنس نہیں ہوتا کہ میں نے جو تعلیم حاصل کر لی ہے اس سے میں کچھ اور بھی کر سکتا ہوں سوائے نوکری کے اندر۔ تو یہ جو نوکری کے اورینٹڈ ہمارا تعلیمی نظام ہے، یہ میں نے تو اس کو پورے کے پورے کو اسٹڈی کیا ہے کہ اس کے اندر سوائے نوکری کے اور کچھ ہے ہی نہیں۔ کون ہے جو پڑھنے کے بعد اپنا بزنس کرتا ہے؟ کون ہے جو کوئی اپنی نئی ریسرچ لے کے آ رہا ہوتا ہے؟ کون ہے جو کچھ نیا کرتا ہے اور پھر اس کو اگر کوئی ایسے کوئی کر بھی لیتا ہے تو آگے سے گورنمنٹ جو ہے اس کو سپورٹ کرتی ہے؟ تو یہ پورے کا پورا جو سسٹم ہے، اگر آپ یہ دیکھ لیں تو یہ پورے کا پورا نوکری اورینٹڈ سسٹم ہے، اور اس نوکری اورینٹڈ سسٹم میں ایم فل پی ایچ ڈی کرنے کے بعد بھی لوگ دھکے کھا رہے ہوتے ہیں۔ تو اس سسٹم کو بھی بدلنے کی ضرورت ہے۔ وہ جو عمران خان صاحب کہتے تھے نا کہ ایمرجنسی لگا دو، وہ ایمرجنسی لگی ہوئی ہے، اور وہ ایمرجنسی کو بھگت کون رہا ہے؟ عام لوگ بھگت رہے ہیں۔ غریب آدمی اپنے بچوں کو پڑھا کے کسی کو ایم اے کرا دیتا ہے، کسی کو بی اے کرا دیتا ہے، اور بعض دفعہ یہ بھی ہوتا ہے کہ غریب کے بچے نے جی اتنے مارکس لے لیے، اس کے بعد کوئی میڈیا اس کی خبر نہیں لیتا کہ جی جس نے اتنے مارکس لیے تھے اس کا کیا بنا، اس کو نوکری بھی ملی یا نہیں، اس کو کوئی کام بھی ملا ہے یا نہیں ملا۔ تو ہمیں اپنے سسٹم کو سمجھنا ہوگا۔ ہمارے جو پالیسی ساز ہیں جو کہ اتنے لاکھوں روپے تعلیم کے لیے لیتے ہیں، مطلب ہے کہ پالیسیز بنانے کے لیے لیتے ہیں، انہیں بھی سوچنا پڑے گا کہ ایک ایسا سسٹم لے کے آیا جائے کہ جو بچے ہیں ہمارے وہ پڑھنے لکھنے کے بعد اس طرح دھکے نہ کھاتے پھریں، اس طرح سے نوکریاں نہ ڈھونڈتے پھریں، بلکہ لوگ ان کو ڈھونڈیں، لوگ ان کو دیکھیں کہ یہ ٹیلنٹ ہے، اس کو استعمال کیسے کیا جائے۔ تو پرائم منسٹر صاحب آپ کو تو نوجوانوں نے ہی یہاں تک پہنچایا ہے۔ آپ تو نوجوانوں کی ہی بات کرتے تھے کہ نوجوان میرا اثاثہ ہے، نوجوان ہمارا سب کچھ، تو اس وقت نوجوان رل رہے ہیں۔ یہ جب سے یہ کرونا کی وبا آئی ہے اس کے بعد تو لاکھوں لوگ بے روزگار ہو چکے ہیں۔ نوجوانوں کے لیے آپ کے کیا پروگرامز ہیں؟ کیا آپ نے ان کے لیے کیا ہے؟ آپ کہتے ہیں کہ جی ہم نے کرونا کے لوگوں کو اتنی امداد دی تھی، مجھے تو کوئی لوگ ہی نہیں نظر آتے جس سے دیکھو وہ رو رہا ہے بیچارہ۔ مجھے تو وہ سارے یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ جی ہمیں تو کچھ نہیں ملا۔ آپ یہ کہتے ہیں کہ جی مزدور مزدور مزدور، تو پھر بھی کوئی نہ کوئی مزدوری کر رہا ہے۔ جو پڑھے لکھے مزدور جو دھکے کھا رہے ہیں ان کے بارے میں آپ نے کیا سوچا ہے؟ اور میڈیا کے اندر آپ دیکھ لیجئے ہزاروں لوگوں کو بے روزگار کر دیا گیا۔ اب اگر آپ ایک چینل بند کرتے ہیں نا تو اس سے مالک کو اتنا نقصان نہیں ہوتا ہے۔ مالک کو کیا نقصان ہونا ہے؟ وہ تو اس نے تو پہلے ہی بہت سارے پیسے بنا لیے، وہ اس نے تو پتہ نہیں کتنے ایک چینل سے کتنی اپنی امپائرز کھڑی کر لی ہوئی ہیں۔ لیکن نقصان ہوتا ہے تو اس دہاڑی دار مزدور کو، میں دہاڑی دار اس لیے کہتا ہوں کہ اس کو تو 2 مہینے بھی تنخواہ نہیں ملتی، وہ تو روز اس کو پتہ ہے کہ میں نے جانا ہے اپنا کام کرنا ہے، شاید مجھے مہینے کے بعد تنخواہ ملے گی، وہ مہینے کے بعد بھی اس کو تنخواہ نہیں ملتی۔ آپ نے وہ ذریعہ بھی ان کے بند کر دیے ہیں، چینلز بند کر کے۔ تو اسکول سے بات شروع ہوئی تھی، ہماری اسکولنگس میں ہی سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ جب تک ہمارے اسکول سسٹمز ٹھیک نہیں کیے جائیں گے، جب تک ہم ایسی ایک کھیپ تیار نہیں کریں گے جو اس ملک کو بدلنے والے ہوں گے، جو اپنے آپ کو تبدیل کرنے والے ہوں گے، تو تب تک تبدیلی آ ہی نہیں سکتی۔ یہ جو ہاتھ میں ڈگریاں پکڑ کر یہ سیٹھوں کے آگے ذلیل ہوتے رہیں گے جب تک، اور سیٹھ ان کو ایکسپلائٹ کرتے رہیں گے، تو اس کو ملک میں کچھ بھی بدلنے والا نہیں ہے۔
یہ تھی ہماری آج تک کی ویڈیو. اگر آپ کو اچھی لگی ہو تو اس کے اوپر کمنٹ ضرور کیجیے گا, سبسکرائب کیجیے گا, بیل آئیکن دبائیے گا تاکہ ہم اس سے بھی بہتر ویڈیوز آپ تک لاتے رہیں. تھینک یو سو مچ.